إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سب قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹے دے دے، اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹیاں دے دے، اور اگر وہ چاہے تو اولاد سے محروم رکھے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس مقدس مطہر معطر پر
کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی کا بندوبست کیا اور جس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جس کے آنے سے انسانوں کو جینے کے طور طریقے اور سلیقے آ گئے، اور جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تھوڑی کٹ کر دو، ایک کو تھوڑی کٹ کر دو۔ سامعین گرامی، آج اللہ کی توفیق سے رمضان المبارک کا دسواں روزہ ہے، اور ہم نے روزے بھی رکھے اللہ کی رضا کے لیے، اور روزے کے اجر اور روزے کے ثواب کی امید بھی رکھتے ہیں۔ لیکن میں جو آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے، روزے کو فرض کرنے کا فلسفہ اور حکمت کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے سارا دن صبح طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک بندہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، بھوکا اور پیاسا سارا دن بیٹھا رہتا ہے، اللہ کے حکم کی وجہ سے کچھ کھاتا بھی نہیں ہے کچھ پیتا بھی نہیں ہے، روزہ رکھ کے بیٹھا رہتا ہے۔ آخر اللہ نے ہمیں یہ بھوک اور پیاس کیوں دی ہے؟ اللہ نے ہمیں سارا دن بھوکا اور پیاسا کیوں رکھا ہے؟ اس بھوک اور اس پیاس کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے بھوکا اور پیاسا رہنے کا اللہ کو کیا فائدہ؟ اللہ تو غنی ہے، بے پرواہ ہے، اس کا بندہ بھوکا رہے یا کھائے اسے فرق نہیں پڑتا، لیکن پھر بھی اللہ نے ہمیں سارا دن بھوکا اور پیاسا کیوں رکھا ہے؟ روزے کا حکم کیوں دیا ہے؟ اس کا مقصد اور اس کا فلسفہ صرف یہ ہے، اللہ رب العزت نے خود بیان کر دیا ہے، لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں اس وجہ سے کہ تم اللہ کا ڈر اپنے دل میں بٹھا لو، تمہارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، تمہارے دل میں تقوی پیدا ہو جائے۔ روزے کو فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ کا ڈر، اللہ کا تصور، اللہ کی ذات کی ہیبت، جلال، اور اللہ کی ذات کی کبریائی اور اللہ کا جو ہے حکم مانتے ہوئے انسان صبح سے شام تک بھوکا رہتا ہے، اور اس کے دل میں یہ تصور بیٹھ جاتا ہے کہ میں صبح سے شام تک بھوکا اور پیاسا رہ رہا ہوں اور کچھ کھا بھی نہیں رہا پی بھی نہیں رہا، تو صرف اس وجہ سے کہ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ اور انسان اللہ کا حکم مانتے ہوئے جب سارا دن بھوکا رہتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کا تصور اور اللہ کی ذات کی ہیبت اور اللہ کا ڈر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کا جب ڈر دل میں آ جائے پھر انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ دین اسلام کے اندر ہر ایک عبادت کا مقصد تقوی ہے۔ جون سی بھی عبادت ہے، چاہے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اور اسی طرح صدقہ ہے، اسی طرح جو ہے رات کا قیام ہے، اور ایک دوسرے کو معاف کرنے کا عمل ہے، اور اسی طرح عدل و انصاف کا جو حکم ہے، ایک ایک حکم پر ہم عمل کریں گے تو اس کا مقصد اللہ کا تقوی اور اللہ کا ڈر ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوی، آپس میں عدل کرو، کیونکہ عدل کرنے سے اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہوتا ہے۔ جب بندہ عدل کرے گا نا تو اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا۔ جو ناانصافی کرتا ہے، دھوکہ اور فریب کرتا ہے، فراڈ لگاتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا۔ اگر اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو تو اس کے ذہن میں یہ بات بھی موجود ہوتی ہے کہ آج اگر میں دھوکہ اور فراڈ اور جھوٹ بولوں گا تو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جواب بھی دینا ہے، جواب دے بھی ہونا ہے۔ تو اللہ کے ڈر کی وجہ سے انسان عدل کرتا ہے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے انسان وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى،
تقوی کی بنیاد پر، اللہ کے ڈر کی بنیاد پر انسان دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اللہ کا حکم ہے کہ ایک دوسرے کو معاف کرو، درگزر کرو، غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے معافی تلافی کر لیا کرو، کیونکہ اس سے انسان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اللہ نے جتنی بھی مخلوقات ہیں، تمام مخلوقات میں سے اگر لباس کی نعمت سے نوازا ہے تو وہ انسان کو نوازا ہے۔ انسان کے علاوہ کائنات کے اندر کوئی دوسری مخلوق لباس نہیں پہنتی۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں داخل کیا تھا، لباس پہنایا تھا، وہ لباس جس کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس لباس کے ذریعے سے تم اپنی شرمگاہوں کو چھپاتے ہو، اور اس لباس کے ذریعے سے تم زینت اختیار کرتے ہو۔ اچھا اور خوبصورت لباس پہن کے تمہارے حسن کو چار چاند لگ جاتے ہیں، تمہاری زینت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو لباس پہنا دیا تو شیطان ملعون، شیطان جس کے پاس لباس نہیں تھا، اس نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو ورغلا کے حضرت آدم کا لباس اتروایا تھا۔ اس کو یہی غصہ تھا، اس کو یہی چڑ تھی کہ مجھے تو لباس نہیں ملا، اسے لباس کیوں مل گیا ہے۔ حضرت آدم کے لباس کی نعمت کو وہ ہضم نہ کر سکا، اس نے ورگلایا، اور اللہ نے سزا کے طور پر سب سے پہلے حضرت آدم اور اماں جی حوا علیہم السلام کا لباس اتار دیا تھا۔ اور شیطان کی یہ کوشش تھی کہ یہ آدم کی اولاد کو جو یہ نعمت ملی ہے، یہ جو لباس ملا ہے، اس لباس کو میں اتروا دوں، کیونکہ یہ مجھے نہیں ملا، کسی اور کو نہیں ملا، یہ اعزاز اسے کیوں ملا ہے۔ تو شیطان نے اس کوشش کو حضرت آدم علیہ السلام پر اپلائی کیا، اور اس کے بعد سے لے کر آج تک شیطان اسی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ اب دیکھو کہ آج جدید اور ماڈرن دور میں لوگوں کے لباس اتر رہے ہیں کہ نہیں اتر رہے؟ عورت کا لباس مختصر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ تنگ لباس، چست لباس، باریک لباس، جس لباس کو پہننے کے باوجود عورت برہنہ لگی پھرتی ہے، وہ لباس شیطان کی چال ہے۔ شیطان تو چاہتا ہے کہ انسان لباس سے باہر آئے اور فحاشی اور عریانی میں ڈوب جائے۔ یعنی جب انسان کا لباس اتر جائے گا تو زینت ختم ہو جائے گی، شرمگاہ واضح ہو جائے گی، اور اس کے جسم کے مخصوص اعضاء واضح ہو جائیں گے، اور وہ انسان نہیں رہے گا، پھر وہ جانور بن جائے گا۔ کیونکہ انسان کے جسم کے مخصوص اعضاء ان کو چھپانے کا حکم ہے، اور جو مخصوص اعضاء نظر آتے ہیں وہ انسانوں کے نہیں، وہ جانوروں کے نظر آتے ہیں۔ جانور لباس نہیں پہنتا، جانور کپڑے نہیں پہنتا، جانور برہنہ رہتا ہے۔ انسان کا یہ اعزاز ہے، اور انسان کی افضلیت اور مقام یہ ہے کہ انسان لباس زیب تن کرے۔ جو لباس نہیں پہنتا، جو شیطان کے پیچھے چل کے اپنا لباس مختصر کر رہا ہے، اپنا لباس جو ہے وہ آہستہ آہستہ باریک اور تنگ کر رہا ہے، وہ چاہے عورت ہو چاہے وہ مرد ہو، وہ شیطان کی بات مان رہا ہے، اور وہ انسانیت کے درجے سے نکل کر حیوانیت کے درجے میں جا رہا ہے۔ اور اللہ نے ہمیں جب اس لباس کی نعمت سے نوازا، جب یہ کہا کہ اے اولاد آدم، میں نے تمہیں لباس کی نعمت سے نوازا ہے، اس لباس کے ساتھ تم زینت اختیار کرتے ہو، اور ساتھ ہی پھر اللہ نے یہ بھی بیان کر دیا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اے اولاد آدم سن لے، اگر میں نے تجھے لباس دیا ہے، میں نے تجھے زینت اختیار کرنے کے لیے کپڑوں جیسی نعمت سے نوازا ہے، تو یہ بات بھی یاد رکھ کہ بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا جو انسان رنگ اپنے اندر دھار لے اور روپ دھار لے اور رنگ اپنے اندر شامل کر لے، تو یہ سب سے بہترین لباس ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان نے بہترین لباس پہنا ہو، زیب تن کیا ہو، اچھی جوتی پہنی ہے، اچھے کپڑے پہنے ہیں، بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، لیکن اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، تو پھر اس تیرے کپڑے اور تیری زینت کا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، اور اللہ کو یہ مطلوب بھی نہیں ہے پھر۔ لیکن اگر تو نے پرانے کپڑے بھی پہنے ہیں، ہاں اسلام میں گندے کپڑوں کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ انسان اللہ کا بڑا نیک بندہ ہے، اللہ کا بڑا ولی ہے، تو ولی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان گندے کپڑے پہننا شروع کر دے۔ انسان گندے کپڑے پہننے کا اسلام میں تصور نہیں ہے، صاف ستھرے کپڑے پہننے کا تصور ہے۔ لیکن ہاں یہ بات ہے
کہ انسان پرانے کپڑے پہن سکتا ہے لیکن وہ بھی صاف ستھرے ہونے چاہیے۔ اگر سلف صالحین کے واقعات دیکھیں تو کبھی بھی ان کا یہ طرز نہیں رہا تھا کہ وہ گندے کپڑے پہن لیتے تھے۔ آج کل ہمارے ہاں کچھ صوفی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، سالہ سال نہاتے ہی نہیں ہیں، سالہ سال کپڑے ہی نہیں اتارتے، اور کہتے ہیں جی ہم اللہ کے ولی ہیں، ہمیں دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں نہ کپڑوں کی پرواہ ہے، نہ نہانے کی پرواہ ہے، نہ کھانے کی پرواہ ہے۔ اسلام کو یہ مطلوب نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے زینت اختیار کرو، خوبصورت کپڑے پہنو، اگر تم نے پہننے بھی ہے، اگر اللہ کا تقویٰ ہے، تم نہیں زیادہ اپنے پیسے خرچ کرتے کپڑوں پر، تو کپڑے پرانے تو پہن سکتے ہو لیکن گندے نہیں پہن سکتے، ان کو دو، ان کو دوبارہ دھو کے دوبارہ پہنو، یہ حکم ہے اسلام کا۔ تو کپڑوں میں بھی اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی کا لباس سب سے بہترین ہے۔ اگر انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، جسم پہ پرانے کپڑے بھی ہیں تو گزارا ہے اور ہو رہا ہے، لیکن اگر جسم پہ خوبصورت لباس ہے، دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، تو انسان کا گزارا نہیں ہے، وہ انسان نہیں ہے، وہ اللہ کی حدوں کو پامال کر رہا ہے، اور وہ اللہ کا ڈر دل سے نکال کے اپنی منمانی اور اپنی مرضی پر چل رہا ہے۔ تو مطلوب اور مقصود کیا ہے؟ لباس نہیں، تقوی کا لباس۔ صرف لباس نہیں، صرف کپڑے نہیں، بلکہ تقوی کے کپڑے، جن کپڑوں کو پہننے سے تمہیں اللہ کی یہ نعمت بھی یاد آئے کہ اللہ نے مجھ پر بہت بڑا انعام کیا ہے، کہ اللہ نے مجھے لباس دیا ہے اور کائنات کے اندر کسی دوسری مخلوق کو مجھے لباس نہیں دیا، اور اللہ نے تمہیں شعور بھی دیا ہے، تمہیں سمجھ بھی دی ہے، تمہیں عقل بھی دی ہے، تمہیں سوچنے کے پیمانے اور معیار بھی بتا دیے ہیں کہ بندے یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ تم گندگی دیکھتے ہو تمہیں پتہ چل جاتا ہے یہ گندی چیز ہے، تم اچھی چیز دیکھتے ہو تمہیں پتہ چل جاتا ہے یہ اچھی چیز ہے، تم دیکھتے ہو کہ سامنے برائی ہو رہی ہے، تمہیں پتہ ہے برائی ہو رہی ہے، وہاں نیکی ہو رہی ہے، تمہیں پتہ چل جاتا ہے کہ نیکی ہو رہی ہے۔ یہ بھی اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ شعور دیا ہے کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اچھائی اور یہ برائی ہے۔ جانور کو پتہ نہیں چلتا، جانور کو پتہ نہیں چلتا کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ اللہ نے انسان کو عقل اور شعور کی نعمت سے نوازا ہے، کیوں نہ ہو پھر یہ شعور اللہ کے ڈر کے تحت رہتے ہوئے کام کرے، اللہ کے ڈر کے تحت رہتے ہوئے۔ اللہ کیا سوچو تو اللہ کا ڈر دل میں رکھ کے سوچو، سمجھو تو اللہ کا ڈر دل میں رکھ کے سمجھو، اور اپنا کوئی معاملہ طے کرو، عقل کو چلاؤ تو اللہ کا ڈر دل میں ہو۔ یہ نہ ہو کہ جب تم عقل کا استعمال کرو، اللہ کے دیے ہوئے شعور کو استعمال کرو، اللہ کی دی ہوئی عقل کو استعمال کرو تو اللہ کا ڈر دل سے نکال دو، یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کا ڈر دل میں رکھ کے تم سوچو بھی، سمجھو بھی، دیکھو بھی، سنو بھی، کھاؤ بھی، اللہ کا ڈر دل میں ہوگا تو سارے معاملات درست ہو جائیں گے۔ اور یہ تقوی ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کو یہی حکم دیا کہ اپنی امت کو تقوی کا حکم دو۔ سیدنا نوح علیہ السلام کو دیکھ لو، کہا فاتقوا اللہ واطیعونی، اے میری قوم والو اللہ سے ڈر جاؤ اور میری پیروی کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام کو دیکھ لو، انہوں نے بھی یہی حکم دیا فاتقوا اللہ واطیعونی۔ ہود علیہ السلام نے بھی یہی حکم دیا فاتقوا اللہ واطیعونی۔ صالح علیہ السلام نے بھی یہی حکم دیا فاتقوا اللہ واطیعونی۔ شعیب علیہ السلام نے بھی یہی حکم دیا ہے فاتقوا اللہ واطیعونی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی حکم دیا ہے کہ فاتقوا اللہ واطیعونی۔ لوگو اللہ سے ڈر جاؤ اور میری پیروی کرو، مجھے اللہ نے احکامات دے کر بھیجا ہے، تمہاری طرف مبعوث کیا ہے، تم میری بات مانو اور اللہ کا تصور اور اللہ کا ڈر دل میں بٹھا لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن آج کیا ہے؟ اللہ کا ڈر نکل سا آ رہا ہے، اللہ کا ڈر دل سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ کا ڈر ہو تو انسان جھوٹ نہیں بولتا، اللہ کا ڈر ہو تو انسان ملاوٹ نہیں کرتا، اللہ کا ڈر ہو تو کسی غریب پر ظلم نہیں کرتا، اللہ کا ڈر ہو تو انسان کبھی بھی کسی کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ نہیں کرتا، اللہ کا ڈر ہو تو انسان تکبر نہیں کرتا، اللہ کا ڈر دل میں ہو تو انسان نماز نہیں چھوڑتا، اللہ کا ڈر دل میں ہو تو روزہ نہیں چھوڑتا،
اللہ کا ڈر دل میں ہو، کسی غریب اور یتیم کے مال کو ہتھیاتا نہیں ہے، مال پر قبضہ نہیں کرتا، جب اللہ کا ڈر دل میں ہو تو انسان کی چال ڈھال بدل جاتی ہے، انسان کی وضع قطع بدل جاتی ہے، انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، انسان کا مزاج بدل جاتا ہے، انسان کا رویہ بدل جاتا ہے۔ اللہ کا ڈر دل میں ہو تو انسان حقیقی مسلمان بن جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کا ڈر دل میں ہو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی آخری خطابات میں اللہ کے تقوی کو اختیار کرنے کا حکم دیا تھا۔ صحابہ فرماتے ایک دن آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، صبح کی نماز کے بعد آپ نے ایسا خطاب کیا، ایسا خطبہ دیا کہ ذرفت منہ العیون وجلت منہ القلوب، کہا خطبہ سن کے ہمارے دلوں کو ڈر لاحق ہو گیا، ہمارے دل کانپنا شروع ہو گئے، ہماری دھڑکنیں تیز ہو گئیں، اور فرمایا ذرفت منہ العیون، ہمارے آنسو بہہ پڑے، آنکھوں سے پانی جاری ہو گیا، آنسو جاری ہو گئے، ہم رونا شروع ہو گئے۔ کأنہا موعظۃ مودع، آپ ایسے نصیحت کر رہے تھے، ایسے خطاب کر رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے آپ کا آخری خطاب ہے، اس کے بعد آپ نے خطاب نہیں کرنا، آپ کی زندگی کے آخری ایام ہیں۔ آپ نے اس خطاب کے اندر جب صحابہ کو اس قدر رلایا تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ ہمیں کیا وصیت کرتے ہیں، آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں، ہمیں بتا دیجئے۔ آپ نے آخری خطابات میں کہا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، اے میرے صحابہ میں تمہیں اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرنے کا حکم دیتا ہوں، تمہیں تقوی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہوں، اے میرے صحابہ میں تمہیں اللہ کے احکامات پر لبیک کہنے کا حکم دیتا ہوں، اس کی اطاعت کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ آپ نے آخری خطابات میں بھی اپنے صحابہ کو تقوی کا حکم دیا ہے۔ تقوی کہتے کسے ہیں؟ تقوی کہتے کہ انسان گناہ کی طرف قدم اٹھانے لگے، اس کے دل سے آواز آئے بندے نہ یہ نہیں کرنا، یہ میری نافرمانی ہے، دل سے آواز آئے، انسان کا ضمیر زندہ ہو جائے، انسان کا اندر بیدار ہو جائے۔ جب انسان اپنا قدم اٹھانے لگے، قدم اٹھانے سے پہلے اس کے دل سے یہ آواز آئے بندے یہ نہیں کرنا، یہ تیرے رب کی نافرمانی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، رب دیکھ رہا ہے، کائنات کی کوئی چیز نہ دیکھے، کوئی مخلوق نہ دیکھے، تو چھپ کے گناہ کرنے لگے، تیرے دل میں اور تیرے ذہن میں یہ تصور ہو کہ کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن وہ خالق و مالک دیکھ رہا ہے، یہی تقوی ہے۔ جب یہ آ جائے تو انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے ہزاروں سال پہلے، صدیاں پہلے ایک فرمان جاری کیا تھا۔ آپ نے کہا کل قیامت کا دن ہوگا، میری امت میں سے کچھ لوگ آئیں گے یأتون بحسنات امثال جبال تہامۃ، کہا کہ پہاڑوں کی مثل نیکیاں ہوں گی، جب آئیں گے تو پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کے آئیں گے، لیکن کیا ہوگا؟ فرمایا فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ ان پہاڑوں جیسی نیکیوں کو گرد و غبار بنا کے، ہوا بنا کے اڑا دے گا، ضائع کر دے گا، ایک بھی نیکی کام نہیں آئے گی۔ صحابہ پریشان ہو گئے، تزلزل کا شکار ہو گئے، کون ہیں وہ لوگ؟ اور اللہ کے نبی کی امت میں سے مسلمان ہوں گے جن کی نیکیوں کو ضائع کر دیا جائے گا؟ پوچھا صفہم لنا وجلہم لنا، اللہ کے نبی ان کا وصف بتا دیجئے، ان کی خامی بتا دیجئے، ان کی پہچان کروا دیجئے، وہ کون سے لوگ ہیں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان میں شامل ہو جائیں اور ہمیں پتہ ہی نہ چلے، ہمیں بتائیں وہ کون سے لوگ ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انکم اخوانکم، وہ تمہارے بھائی ہی ہوں گے، ومن جلدتکم، اور تمہاری آل اولاد اور تمہاری نسل میں سے ہوں گے، یأخذون من اللیل کما تأخذون، جس طرح تم رات کا قیام کرتے ہو وہ تمہارے ساتھ رات کا قیام بھی کریں گے، تراویح بھی پڑھیں گے، لیکن ان کی خامی یہ ہوگی کہ جب وہ تنہا ہوں گے، اکیلے ہوں گے، تنہائی میں ہوں گے، انتہکوہا، وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو پامال کریں گے، ان کا ارتکاب کریں گے۔ جلوت میں سب کے سامنے تو گناہ نہیں کرتا، بڑا نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، لیکن جب اکیلا ہوتا ہے، تنہا ہوتا ہے، دنیا کی کوئی آنکھ نہیں دیکھ رہی ہوتی، وہ اللہ کی حرمتوں کو پامال کرتا ہے، گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ یاد رکھو تنہائی میں گناہ کرنے والا اور خلوت میں نیکی کرنے والا، اس کی خلوت میں
جو گناہ اور برائی ہے وہ اس کی جلوت میں کی ہوئی نیکی کو بھی تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ سب کے سامنے نیکی کی، گھر جا کے اکیلے برائی کر لی، وہ جو گھر میں کی ہوئی برائی ہے وہ سب کے سامنے کی ہوئی نیکی کو ضائع کر دیتی ہے۔ اب دیکھیں کہ جب ہزاروں سال پہلے اللہ کے نبی نے یہ فرمان جاری کیا تھا کہ تنہائی میں گناہ کرنے کا یہ جو ہے وہ نقصان ہے، اس وقت سوچا بھی کیسے جا سکتا ہے کہ تنہائی میں کیسے گناہ ہوگا؟ نہ موبائل، نہ کمپیوٹر، نہ کوئی اور چیز، نہ کوئی سبب، تنہائی میں کیسے گناہ کر سکتے؟ اس وقت تو سوچنا بھی مشکل تھا، پھر بھی صحابہ ڈرتے تھے کہ ہمارے سے تنہائی میں کوئی گناہ نہ ہو، بلکہ وہ تو جلوت میں بھی گناہ کرنے سے ڈرتے تھے، تنہائی میں بھی ڈرتے تھے۔ لیکن آج اس حدیث کو سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ آج انسان تنہا ہو، اس کے پاس موبائل ہو، کون سا گناہ نہیں ہو سکتا؟ دنیا کا کون سا گناہ ہے جس کا ارتکاب نہیں کر سکتا؟ موبائل پاس ہے، ہر چیز اس پہ پوری دنیا میسر ہے، ایک ایک چیز دیکھ بھی سکتا ہے، سن بھی سکتا ہے، گانا بھی سن سکتا ہے، موسیقی بھی سن سکتا ہے، فلم بھی دیکھ سکتا ہے، گندی ویڈیو بھی دیکھ سکتا ہے۔ حضرات یاد رکھو، یہ تنہائی میں موبائل کا غلط استعمال کرنے والا کل قیامت کے دن اپنی ساری کی ساری نیکیوں کو ضائع ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، اور اس وقت پھر ندامت اور پریشانی کا شکار ہوگا کہ میرے سامنے میری نیکیوں کو کیسے ہوا بنا کے، ریت اور ذرات بنا کے اڑایا جا رہا ہے۔ ایک بندے نے ساری زندگی لا کے ایک بہت بڑا پلازا کھڑا کیا ہو، بلڈنگ کھڑی کی ہو، جب اسے اس پلازے سے کرایہ آنا شروع ہونا ہو، یا اس پلازے سے اسے جو ہے وہ پیسے آنے شروع ہونے ہو، تو اس کے سامنے جو ہے نا وہ کوئی آئے اور سارے کے سارے پلازے کو گرا دے، تباہ و برباد کر دے، اور بلڈنگ ساری کی ساری گرا دی جائے، اسے پریشانی ہوگی؟ ہوگی۔ یعنی آپ نے ساری زندگی لگا کے نیکیوں کے پہاڑ کھڑے کیے، لیکن کل قیامت کے دن جب آپ کے سامنے وہ پہاڑوں کو گرا دیا جائے گا، گرد و غبار بنا کے اڑا دیا جائے گا، پھر اس وقت ایک مسلمان کو، ایک مومن کو پریشانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو اس پریشانی سے بچنے کے لیے جو تنہائی میں اللہ کا ڈر اپنے دل میں بٹھا لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ تقوی کا جو اصل مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ انسان اکیلا اور تنہا بھی اللہ سے ڈرنا شروع کر دے۔ اور روزے کا مقصد بھی یہی ہے کہ دیکھیں نا، جب انسان روزہ رکھ لیتا ہے، جتنا مرضی گناہ گار ہو، لیکن جب روزے سے ہوتا ہے نا تو وہ اکیلا اور تنہا بھی ہو تو کھاتا پیتا نہیں ہے، زمانے کا گناہ گار ہے اور بدکار بھی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ روزہ رکھ لے تو اس کے دل میں کم از کم یہ تصور ہوتا ہے کہ میں نے کھانا پینا نہیں ہے۔ وہ اکیلا تنہا کمرے میں بیٹھا ہو، دروازہ بند ہو، کائنات کی کوئی چیز دیکھ نہیں رہی، پھر بھی اس کے دل میں یہ تصور موجود ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن پھر بھی میں نہیں کھاؤں گا، نہیں پیوں گا، کیونکہ میرے اللہ کا حکم ہے طلوع غروب آفتاب سے پہلے میرے لیے کھانا حرام اور ناجائز ہے، کیونکہ میں روزے سے ہوں۔ وہ اللہ کا ڈر دل میں رکھ کے، اللہ کا تصور دل میں بیدار کر کے نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ یاد رکھو، یہ تمہاری پریکٹس کروائی جا رہی ہے کہ جس طرح تم روزے کی حالت میں اللہ کا ڈر دل میں رکھ کے تنہائی میں بھی کھاتے نہیں پیتے نہیں، اس طرح باقی دنوں میں بھی گناہ کرنے سے پہلے اللہ کا ڈر دل میں بیدار کر لیا کرو۔ اب دیکھیں کہ ایک بندہ کلی کرنے لگا وضو کرتے ہوئے، پانی منہ میں ڈالتا ہے، اب وہ جو منہ میں پانی ڈالا ہے اس میں تھوڑا سا پانی اگر اندر حلق سے گزار لے تو ساتھ والے بندے کو پتہ چلے گا؟ نہیں پتہ چلے گا۔ یہی تقویٰ ہے کہ آپ پانی پینا چاہیں تو پی سکتے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، آپ ساتھ بیٹھ کے پی سکتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کے دل میں یہ ڈر ہوتا ہے کہ ساتھ والے کو تو پتہ نہیں چلے گا لیکن خالق و مالک کو پتہ چل جائے گا۔ یہی اللہ تمہارے دل میں پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح روزے کی حالت میں تم ڈر جاتے ہو کہ ساتھ والے کو تو پتہ نہیں چلے گا، اللہ کو پتہ چل جائے گا، اسی طرح تم باقی معاملات کے اندر، باقی زندگی کے اندر بھی اپنے دل میں یہ ڈر پیدا کر لو کہ میں تنہا ہوں، اکیلا ہوں، کوئی نہیں دیکھ رہا، دروازہ بند ہے، نہ گھر والے دیکھ رہے ہیں، نہ دنیا والے دیکھ رہے ہیں، کسی کی مجھ پر نظر نہیں، نہ کوئی کیمرہ ہے، نہ کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ دیکھ رہا ہے، کوئی ویڈیو نہیں بن رہی، کسی بندے کی مجھ پہ نظر نہیں، میں اکیلا ہوں، تنہا ہوں، گناہ کروں تو کر سکتا ہوں۔ لیکن انسان کے دل میں یہ ڈر پیدا ہو جائے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اس خالق کی نظر مجھ پہ ہے، وہ خالق مجھ کو دیکھ رہا ہے، یہ ڈر اللہ تمہارے دل میں پیدا کرنے چاہتے ہیں۔ اور عربی کے شاعر نے کیا خوب کہا، اذا ما خلوت الدہر فلا تقل خلوت ولكن قل علی الرقیب، جب تو اکیلا ہو، تنہا ہو تو یہ نہ سوچ، یہ نہ کہہ کہ میں اکیلا ہوں، میں تنہا ہوں، مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں، بلکہ یہ سوچ کہ خالق و مالک تجھ پہ نگہبان ہے، وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔
جس نے تجھے پیدا کیا اس نے تجھے تنہا نہیں چھوڑا. تو ساری دنیا سے تنہا ہو جائے، اکیلا ہو جائے، چھپ جائے، لیکن جس نے تجھے پیدا کیا ہے اس کی نگاہ تجھ پہ ہے، وہ نگہبان ہے. وہ تو اندھیری رات میں، کالی رات کے اندر، کالے پہاڑ کی گہرائی کے اندر چلنے والی کالے رنگ کی چونٹی کی چلنے کی آہٹ بھی سنتا ہے اور اس کو دیکھتا بھی ہے. اس سے کوئی چیز نہیں چھپ سکتی، اس سے نہ ذرہ چھپ سکتا ہے، نہ کانٹا چھپ سکتا ہے. تو اتنا بڑا انسان ہے، تو کیسے چھپ سکتا ہے؟ اللہ کی نظر تجھ پہ ہے. جب یہ دل میں تصور آ جائے گا نا، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، پھر انسان گناہ سے باز آ جائے گا، پھر انسان گناہ سے بچ جائے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تقوی کا مطلب کیا ہے، تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کبھی آپ خاردار جھاڑیوں کے راستے سے گزرے ہیں، کبھی آپ کانٹے دار جھاڑیوں کے راستے سے گزرے ہیں؟ کہا جی ہاں. کہا کیسے گزرتے ہو؟ کہا جب میں گزرتا ہوں تو اپنی آستین چڑھا لیتا ہوں اور اپنے کپڑے سمیٹ لیتا ہوں تاکہ مجھے کانٹے نہ لگ جائیں، تاکہ میرے کپڑے نہ پھٹ جائیں. میں اپنے کپڑوں کو بچا کے اپنے جسم کو بڑی حفاظت سے اس رستے سے گزارتا ہوں تاکہ کوئی کانٹا مجھے زخم نہ لگا دے. تو کہا یہی تقویٰ ہے کہ جب آپ زندگی کی شاہراہ پہ چلیں، زندگی کی راہ پہ چلیں، زندگی کے راستے پہ چلیں، تو زندگی کے روڈ پر سفر کرتے ہوئے سائیڈوں پہ سمجھے جو کانٹے ہیں، جو خاردار جھاڑیاں ہیں، وہ گناہ ہیں. تم نے ان گناہوں سے اپنے کپڑوں کو، اپنے وجود کو، اپنے جسم کو سمیٹ کر بچاتے ہوئے گزرنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کانٹا، کوئی خاردار جھاڑی تمہاری جسم کو زخم نہ لگا دے، تمہارے اعمال کو برباد نہ کر دے. وہ کانٹے جو ہیں وہ گناہ ہیں، اور جو سڑک ہے، جو راستہ ہے، وہ تمہاری زندگی کی سڑک ہے. جب اس سڑک پہ چل رہے ہو تو سائیڈوں سے جو کانٹے چبھنے والے ہیں، جو تم پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو تمہیں زخمی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ حقیقت میں تمہارے عملوں کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ان گناہوں سے بچ کے بڑے سکون سے، آرام سے، بڑی احتیاط اور حفاظت سے آپ نے اس راستے سے گزرنا ہے تاکہ آپ گناہوں کا ارتکاب نہ کر بیٹھیں. تو یہ تقویٰ ہے. اور شاعر نے کیا خوب کہا، عربی کا شاعر ہے، کہتا خلی الصغیرہ خلی الذنوب کبیرہا و صغیرہ، خلی الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقی واصنع کماش فوق ارض الشوک یحضر ما یرا. عربی کا شاعر کہتا ہے کہ کبیرہ گناہوں کو بھی چھوڑ دو، صغیرہ گناہوں کو بھی چھوڑ دو. یہ تقویٰ ہے، یہ اللہ کا ڈر ہے کہ جب انسان چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، بڑے گناہوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، پھر انسان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے. اور کہتا ہے کہ ایسے ہو جاؤ جیسے تم کسی خاردار جھاڑیوں کے رستے سے گزر رہے ہو، اور جس طرح تم خاردار جھاڑیوں کے رستے سے گزرتے ہو، کانٹے دار جھاڑیوں کے رستے سے گزرتے ہو، اس طرح تم زندگی کے راستے پر چلنا شروع کر دو اور کانٹوں سے بچنا شروع کر دو، گناہوں سے بچنا شروع کر دو. یہی تقویٰ ہے. اور کیا کہتا ہے، لا تحقرن صغیرۃ فإن الجبال من الحصى. لوگوں چھوٹے چھوٹے گناہوں کو چھوٹا نہ سمجھا کرو، صغیرہ گناہوں کو معمولی نہ سمجھا کرو، کیونکہ پہاڑ بھی کنکریوں سے بنتا ہے. کنکریاں مل کے ایک پہاڑ کی شکل اختیار کر جاتی ہیں، ذرات مل کے صحرا کی شکل اختیار کر جاتے ہیں، قطرات مل کے دریا کی شکل اختیار کر جاتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے قطرے مل کے، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ مل کے ایک دریا کی شکل اختیار کر جائیں گے، پھر تمہیں ندامت اور پریشانی ہوگی. اس لیے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا یہ تقویٰ ہے. اور یہی اللہ تمہارے دل میں پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ روزے کا تصور، روزے کی حالت میں جو انسان کے دل میں تصور پیدا ہو جاتا ہے نہ چاہتے ہوئے ہی، اور جو ان سمجھی میں بھی انسان کے دل میں یہ تصور موجود ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میں نے کھانا نہیں، میں نے پینا نہیں. جب حرام کھانے لگے پھر بھی ذہن میں آتا ہے، حلال کھانے لگے پھر بھی ذہن میں آتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. لوگوں یاد رکھو، انسان کو دوگلی پلیسی نہیں اپنانی چاہیے کہ روزے کی حالت میں انسان اللہ کے ڈر کی وجہ سے صبح سے لے کر شام تک حلال کھانا چھوڑ دیتا ہے. کھانا حلال تھا، روٹی کھانی حلال تھی، ٹھیک ہے، سالن کھانا حلال تھا، پانی پینا، شربت پینا، دودھ پینا، کوئی بھی مشروب پینا حلال تھا، اس نے کھانا چھوڑ دیا، اللہ کے کہنے پہ چھوڑا نا. تو اللہ کے کہنے پر صبح سے لے کر شام تک حلال کھانا چھوڑ دیتا ہے، لیکن اسی اللہ کے کہنے پر حرام کمانا نہیں چھوڑتا. کیسا روزہ ہے کہ اللہ کے کہنے پہ حلال تو نہیں کھا رہا لیکن رشوت کھا رہا ہے، اللہ کے کہنے پر حلال تو نہیں کھا رہا لیکن رشوت لے رہا ہے،
دھوکہ کر رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، جھوٹ بول کے چیزوں کو مہنگا فروخت کر رہا ہے، اپنے کاروبار کے اندر ملاوٹ کر کے لوگوں کے اندر فروخت کر رہا ہے، اس کے دل میں ذرا بھی اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ جب حلال کھانے کی باری آتی ہے تو سوچتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن جب حرام کھانے کی باری آتی ہے پھر اسے پتہ نہیں چلتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ڈر اللہ تمہارے دل میں پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے کہنے پر جب تم صبح سے لے کر شام تک حلال کھانا چھوڑ دیتے ہو، پھر اسی رب کے کہنے پر پورا سال حرام کھانا بھی چھوڑ دو، کہ جس طرح تم حلال کھانے سے رکتے ہو تو اس رب کے کہنے پر رکتے ہو، اسی طرح تم حرام کھانے سے رک جاؤ تو اس رب کے کہنے پر رک جاؤ۔ یہی اللہ سمجھانا چاہتے ہیں، یہی اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب بندے ذرا صراط مستقیم سے بھٹکنا شروع ہو جاتے ہیں، جب بندے گناہوں کا ارتکاب زیادہ شروع کر دیتے ہیں، جب بندے کے دل میں اللہ کا ڈر جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر اللہ رمضان جیسی نعمت سے نوازتے ہیں کہ میرا بندہ رمضان کے مہینے میں میرا ڈر اپنے دل میں پیدا کر لے۔ اور متقین، باتیں تو بہت ہیں، وقت مختصر ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں نا، جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے اوصاف کیا ہیں، ان کا وصف کیا ہے اور فوائد کیا ہے، لمبی چوڑی گفتگو ہے، بات مختصر کرتا ہوں کہ جو متقین ہیں نا، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کا وصف کیا ہے، وہ کرتے کیا ہیں، ان کا کام کیا ہے، کب ان کے دل میں تقوی آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قرآن ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قرآن ایسی کتاب ہے کہ کائنات کے اندر اس جیسی کوئی کتاب نہیں، اس کے اندر کوئی شک اور کوئی ریب، کوئی شبہ نہیں۔ اور فرمایا ھدی للمتقین، یہ قرآن کن کے لیے ہدایت ہے؟ متقین کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ اور آگے فرمایا اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہا اللہ سے ڈرنے والے وہ ہیں جو بن دیکھے ایمان لے کے آتے ہیں، جو بن دیکھے یہ مانتے ہیں کہ اللہ کی ذات موجود ہے اور وہ ہمیں دیکھ رہی ہے اور وہ یکتا اور واحد ہے، وہ اکیلا اور تنہا ہے، اس کا کوئی ثانی اور کوئی شریک نہیں ہے، اور سجدے اور عبادت کے لائق بھی وہ اکیلا اور تنہا ہے۔ اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں، اور یہ ایمان رکھتے ہیں کہ کل قیامت بھی ہوگی، حشر نشر بھی ہوگا، حساب کتاب بھی ہوگا، اور اللہ کی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، رسولوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور اچھی اور بری تقدیر پر بھی ایمان رکھتے ہیں، بن دیکھے ایمان لا رہے ہیں۔ یہ لوگ متقی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ وگرنہ آج بن دیکھے کون یقین کرتا ہے؟ آج تو حالات ہی ایسے ہو گئے، آج تو ماحول ہی ایسا بن گیا ہے، جب تک دیکھے نہ تو سکون نہیں ہوتا، جب تک دیکھے نہ تو مانتے نہیں ہیں۔ بن دیکھے ایمان لانا یہ بہت بڑی تقوی کی نشانی ہے کہ اللہ پر ہمارا ایمان ہے، ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں۔ اور فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ نماز میں سستی نہیں کرتے، وہ نماز پڑھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں پوری شروط اور قیود کے ساتھ، اس کے وقت کے اندر اچھے طریقے سے خشوع اور خضوع کے ساتھ۔ دیکھیں کہ اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، اللہ نے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ قائم کہتے ہیں کہ بالکل سیدھی اور اس کے شروط اور قیود اور پورے اچھے طریقے سے خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کی جائے۔ یعنی نماز خشوع خضوع کے ساتھ بھی پڑھیں تو پڑھی تو جائے گی لیکن قائم نہیں ہوگی۔ اب وضو کے بغیر بھی پڑھ لیں نماز تو نماز تو ہو جائے گی، آپ نے 4 رکعتیں تو پڑھ لی ہیں، لیکن وہ نماز قائم نہیں ہوئی، کیونکہ آپ نے نماز کی شرط جو کہ وضو ہے اس کو آپ نے پورا نہیں کیا۔ تو آپ نماز پوری شروط کے ساتھ اور پوری حدود و قیود کے ساتھ نماز کے وقت میں اور پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ، نماز کا مقصد بھی یہ ہے کہ تمہارے دل میں تقوی اور ڈر پیدا ہو، اور جو نماز پڑھتا ہے باقاعدگی سے اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، وہ متقی ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا یقیمون الصلاۃ، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ نماز نہیں چھوڑتے، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اور فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ بخیل نہیں ہوتے، وہ مال پہ سانپ بن کے نہیں بیٹھتے، وہ مال اور سرمایہ نہیں کرتے۔ آج ہمارے ہاں دنیا کما رہی ہے بھوک اور پیاس کو دور کرنے کے لیے نہیں، بلکہ جائیداد بنانے کے لیے، سرمایہ بنانے کے لیے، بلڈنگیں کھڑی کرنے کے لیے۔ یہ اسلامی نظریہ نہیں ہے۔ اسلامی نظریہ یہ ہے کماؤ
جتنا کھانا ہے اتنا کماؤ، اضافی ہے اگر زائد ہے ضرورت کے لیے رکھ لو، ضرورت پڑ سکتی ہے، باقی اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، زکوٰۃ دو، صدقات کرو، غریبوں کا خیال رکھو، رشتہ داروں کا خیال رکھو، اپنی مسجدوں پر خرچ کرو، اللہ کے گھروں پر خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یہ اسلامی نظریہ ہے۔ لیکن آج مغرب سے اور کفار سے اور عیسائیوں سے آیا ہوا نظریہ ہمارے اندر رواج پا چکا ہے کہ ہمارے اندر جو کاروبار ہے، جو سرمایہ ہے، وہ اس وجہ سے نہیں کمایا جاتا کہ میری بھوک اور پیاس دور ہو جائے۔ اب بتائیں کہ زرداری اور نواز شریف کو کیا ضرورت ہے کمانے کی؟ کیا ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں، کھانے پینے کو مل رہی ہے اور کروڑوں اربوں کی جائیداد موجود ہے، پھر بھی کماتے ہیں۔ شہباز شریف اور نواز شریف کو کمانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر بھی کماتے ہیں، کیوں؟ سرمایہ بڑھانے کے لیے، جائیداد بڑھانے کے لیے، اپنا پیسہ زیادہ کرنے کے لیے، حالانکہ یہ اسلامی نظریہ نہیں ہے۔ اسلام تو کہتا ہے کماؤ اتنا کماؤ جتنا کھا سکتے ہو، اتنا کماؤ جتنا استعمال کر سکتے ہو، کیونکہ تمہارا مال وہ ہے جو تم نے کھا لیا، تمہارا مال وہ ہے جو تم نے پہن لیا، اور تمہارا حقیقی مال وہ ہے جو تم نے خرچ کر دیا، باقی تمہارا نہیں ہے۔ تمہاری جوں ہی آنکھ بند ہوئی وہ تمہارا مال نہیں ہے، اس مال پہ تمہارے ورثاء لڑنا شروع ہو جائیں گے، تمہارے وارثوں کا ہے، وہ تمہارا نہیں ہے، اس لیے تم اتنا کماؤ جتنا کھا سکتے ہو۔ تو یہ ہے اسلامی نظریہ۔ باقی مال کا کیا کرنا ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ موقف تھا، اگر تو ٹھیک اور درست نہیں تھا، وہ یہ کہا کرتے تھے صحابہ سے کہ تم صبح و شام کے کھانے کے علاوہ جتنا مال تمہارے گھر میں ہے تمہارے لیے رکھنا ہی جائز نہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ اس قدر تقویٰ تھا۔ کہتے دنیا کے مال کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ دینے والا ہے، اللہ دینے والا ہے، لیکن یہ بات بھی یاد رکھو، ہاں کچھ زائد بھی رکھ سکتے ہیں، بینک بیلنس ہونا چاہیے، اتنا ہونا چاہیے کہ کوئی مشکل آ جاتی، کوئی مصیبت آ جاتی، ضرورت پڑ جاتی ہے، اس میں آپ کے کام آ سکے، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ پیسوں کے انبار لگے ہوں، ڈھیر لگے ہوں۔ کھانے پینے کی پرواہ تو ہے لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی پرواہ نہیں ہے۔ جب مال بڑھ جائے نا پھر انسان بخیل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان کا بخل یہ ہے کہ اس کو سونے کی 2 وادیاں بھی مل جائے نا، 2 پہاڑوں کے درمیانی حصے کو وادی کہتے ہیں، 2 وادیاں بھی مل جائے پھر بھی یہ بخیل بن جائے گا، کہے گا کہ مجھے ایک اور وادی ملے، مجھے ایک اور سونے کی وادی ملے۔ جب پیسہ زیادہ ہو پھر انسان کے اندر بخل آتا ہے، لیکن تھوڑا پیسہ ہو تو انسان قناعت کرتا ہے، اکتفا کرتا ہے، اسی پر قانے ہو کے رہ جاتا ہے کہ اللہ نے مجھے دیا ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ صحابہ میں مالدار بھی تھے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ان کا یہ عمل نہیں تھا کہ اپنے مال پہ سانپ بن کے بیٹھ کے، بلکہ جب جہاد میں ضرورت پڑتی تو 500 اونٹ ایک مرتبہ میں خرچ کر دیا کرتے تھے، ہزاروں درہم خرچ کر دیا کرتے تھے، سونا کلوں کے حساب سے خرچ کر دیتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ حقیقت میں یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا سب سے بہترین مصرف ہے۔ مال کس نے دیا ہے؟ اللہ نے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا سب سے بہترین مصرف ہے۔ اور کیا وصف متقین کا؟ وہ اپنا مال جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا اعدت للمتقین، میں نے جنت متقین کے لیے بنائی ہے۔ اور متقین کون ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ فرماتے ہیں متقین وہ ہیں جو تنگی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، خوشحالی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ وہ لوگ متقی ہیں اور وہ لوگ احسان کرنے والے ہیں، اور اللہ ان لوگوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ یہ متقین کا وصف ہے۔ ذرا سوچے کہ ہم کتنا خرچ کرتے ہیں، ہم نے کتنا کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا ہے۔ جب سے رمضان شروع ہوا ہم نے کتنا صدقہ کر دیا ہے۔ رمضان سے پہلے ہماری روٹین کیا تھی، رمضان کے اندر ہماری روٹین کیا ہے، کچھ تبدیلی آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اللہ کے نبی کا تو یہ عمل تھا، صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ رمضان سے پہلے بھی بڑی سخاوت کیا کرتے تھے، آپ سے زیادہ سخی کوئی نہیں تھا، لیکن جب رمضان آتا تو آپ اور زیادہ سخاوت شروع کر دے، اور زیادہ خرچ کرنا شروع کر دیتے۔ اللہ کے نبی تو یہ فرماتے تھے کہ اگر مجھے احد پہاڑ بھی سونے کا بنا کے دے دیا جائے تو میں 3 دن سے پہلے سارے کا سارا پہاڑ سونے کا اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں گا۔ 3 دن بعد بس اتنا کو مال اپنے پاس رکھوں گا جتنا مجھ پر قرض ہے یا جتنی تھوڑی بہت مجھے گھریلو ضرورت ہے، باقی سارے کا سارا میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں گا۔ ہم نے کتنا خرچ کیا ہے؟ اپنی مسجد پر خرچ کریں۔ یہ مسجد آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، پتہ چلا کہ نہیں بنی ہے نا،
تو مسجد کا خیال رکھیں. مسجد کے اخراجات حکومت نہیں اٹھاتی. آپ کی حکومت نے مسجد کی ذمہ داری نہیں لی. حالانکہ اصل کام کیا ہے کہ مسجد کی ذمہ داری، مسجد کے اخراجات کون اٹھاتا ہے؟ اسلامی حکومت. لیکن یہاں حال کیا ہے کہ کالجز، یونیورسٹیز اور حکومتی اداروں کی ذمہ داری تو حکومت کے پاس ہے، لیکن اللہ کے گھروں کی ذمہ داری عوام کے حوالے ہے. ان کے حوالے ہے جو وہاں 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں. تو یہ آپ کی اپنی مسجد ہے، اس مسجد پر بھی خرچ کریں. مسجد کے اخراجات کا خیال رکھیں. جو آپ کی دین کا انتظام کرتا ہے نا، وہ آپ کا سب سے بڑا خیر خواہ ہے. اب دیکھیں کہ آپ کے بچوں کو اسکول پڑھانے والا اسکول پڑھاتا ہے تو آپ اس کے استاد کو، اس کے ٹیچر کو اپنا بہت بڑا خیر خواہ سمجھتے ہیں. جی ہمارے بچوں کو تعلیم دے رہا ہے. کون تعلیم کس چیز کی دے رہا ہے؟ دنیا کی ڈگری دے رہا ہے، اور اسے انگلش سکھا رہا ہے، اسے دنیا داری سکھا رہا ہے، اسے کاروبار کا طریقہ سکھا رہا ہے، اسے حساب کتاب سکھا رہا ہے. اسے دنیا داری سکھانے والے ٹیچر کی تو آپ بڑی ہی خدمت کرتے ہیں. وقت پہ فیس بھی دیتے ہیں. نہ فیس دو تو وہ آپ کو باتیں بھی سنا سکتا ہے. آپ اسے اس کے وقت پر اس کے جتنے پیسے بنتے ہیں اسے دیتے ہیں، کیونکہ آپ نے اپنے بچے کو پڑھانا ہے. وہ آپ کے بچے کے دین دنیا کے معاملات کو درست کر رہا ہے. جو آپ کے بچے کے دنیا کے معاملات کو درست کرتا ہے آپ اس کا تو خیال رکھتے ہیں. اور یہ اللہ کا گھر، اور یہ اللہ کا گھر اور یہ مسجد آپ کے بچے کے دین کو سنوارتی ہے. کیا اس گھر کا کوئی حق نہیں؟ اگر مسجد میں بیٹھے قاری صاحب اور مسجد میں بیٹھے حافظ صاحب آپ کے بچے کے دین اور آخرت کو سنوار رہے ہیں تو یہ آپ پر سب سے بڑا ان کا انعام ہے، اور بہت بڑا آپ پر ان کا فضل اور احسان ہے کہ وہ آپ کے بچے کی دین کی پرورش اور دین کی تربیت کر رہے ہیں. کیونکہ آج کے دور میں دین کی تربیت بڑی مشکل ہو گئی ہے. جتنے فتنے آ گئے ہیں، جتنے گناہ اور برائیاں آ گئی ہیں، بچنا بڑا مشکل ہے. تو جو آپ کے دین کا خیال رکھنے والی اور آپ کے دین کی تربیت کرنے والی، اور جہاں سے آپ کو دینی تعلیم ملتی ہے، اور جس منبر پر کھڑے ہو کے آپ کو کوئی عالم اور کوئی خطیب دین کی باتیں بتاتا ہے، آپ کی اصلاح کرتا ہے، آپ کو بتاتا ہے یہ بھائی یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ گناہ ہے، یہ نیکی ہے، اور یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہاں جانا ہے، وہاں نہیں جانا، یہاں جو ایک ایک بات آپ کو بتائی جاتی ہے، تو آپ کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ آپ کے دین کی تربیت کرنے والے ادارے کی آپ ذمہ داری اٹھائیں. آپ ماہانہ نہیں، ہفتہ وار نہیں، بلکہ روزانہ کی بیس پر کچھ نہ کچھ مسجد پر خرچ کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وقت ہونے والا ہے احب الاعمال الی اللہ ادومها. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال وہ ہیں کہ جن پر ہمیشگی اختیار کی جائے. تو اس لیے اگر کوئی بندہ مہینے کا 3000 خرچ کرتا ہے نا، اس کی عادت ہے یار مہینے بعد میں نے نا اپنی سیلری میں سے 3000 اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اور ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کنجوسی اور بخیلی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر 3000 خرچ کرتا ہے تو روزانہ کا 100 روپیہ خرچ کرے. روزانہ مسجد کے غلے میں 100 ڈال کے جائے، روزانہ بلا ناغہ. یار اللہ نے اگر کسی کو اتنا نہیں دیا، غریب ہے، مسکین ہے، وہ روزانہ 10 روپئے ڈال کے چلا جائے. ڈالے سے کچھ نہ کچھ خرچ کرے روزانہ کی بیس پہ. اور یہ اللہ کو عمل بڑا پسند ہے. 10 روپے کی کوئی حیثیت نہیں، 20 روپے، آج کل تو 50 روپے بھی کی حیثیت نہیں رہ گئی، 50 کی بھی حیثیت نہیں رہ گئی. بچہ روتا روتا آئے بندہ 50 نکال کے دے دیتا ہے، 100 بھی نکال کے دے دیتا ہے. جب اس پیسے کی اور اتنی تھوڑی رقم کی کوئی حیثیت نہیں، تو اس کی حیثیت جب اللہ کے در پہ خرچ ہوگا نا، تو اس 1 روپے کی بھی حیثیت پہاڑ کے برابر ہو جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ اللہ کے راستے میں ایک کھجور خرچ کرتا ہے، کھجور چھوٹی سی، اگر وہ نیکی، تقوی اور اخلاص کے ساتھ خرچ کرتا ہے تو اللہ اپنے راستے میں خرچ کی ہوئی ایک کھجور کی پرورش کرتے ہیں، اسے بڑھاتے رہتے ہیں حتیٰ کہ وہ ایک پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے. یہ اللہ کے راستے میں خرچ کیے ہوئے کی ایک مثال اور ایک اہمیت ہے. تو اس لیے اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اللہ کے راستے میں جتنا ہو سکتا ہے خرچ کریں، کنجوسی سے نہ ڈریں. اللہ کا فرمان ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اسے 1 کے بدلے میں 10 ملتے ہیں. 10 نہیں تو اللہ اس کے اخلاص کو دیکھ کر 700 گنا تک بھی اسے بدلہ دیں گے. اگر آپ کو یہاں کہا جائے جی مجھے 100 روپیہ دو، شام کو 700 لے لینا، مجھے 100 روپیہ دو، شام کو 1000 لے لینا، مجھے 100 دو، شام کو 7000 لے لینا، تو آپ دیں گے نہیں، فوراً پکڑا دیں گے. یہاں تو ڈبل شاہ کے دھوکے میں عوام آ جاتی ہے کہ 1 لے کے 2 دے گا. تو اللہ نے تو فرمایا 1 2 700 گنا تک ملے گا. اللہ کو کون قرض دے؟ اللہ فرماتے مجھے قرض دو. یہ اللہ نے صدقے کو قرض کا نام دیا ہے. قرض کا مطلب یہ ہے کہ جتنا دو گے واپس ملے گا، اور ڈبل ٹرپل 700 گنا تک اللہ اس نیکی کو بڑھا دیتے ہیں. اس لیے ڈرنا نہیں چاہیے، بخیلی نہیں کرنی چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں
متقین کی صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔